السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا آخری حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ حج کے وجوب کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ جہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حج کے وجوب کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 بلوغت، نمبر 4 آزادی، اور نمبر 5 استطاعت۔ اور پھر استطاعت کی جو بات ہے، استطاعت سے کیا مراد ہے، استطاعت کی کیا تفسیر ہے، استطاعت کا کیا مفہوم ہے کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، طاقت اور قدرت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے علماء نے اس کے لیے 5 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 مالی اعتبار سے قوت، یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک مکہ تک آنے اور اپنے وطن واپس لوٹنے اور اس بیچ میں اپنے گھر والوں کے اخراجات کی طاقت رکھتے ہیں، تو مالی استطاعت۔ دوسرا ہے جسمانی قوت، کہ چلنے پھرنے سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ تیسری چیز ہے راستہ پرامن ہو، راستہ کیا ہو؟ پرامن ہو، آنے جانے میں کوئی دشواری، دشمن کا کوئی خوف نہ ہو۔ نمبر 4 گھر والوں کے لیے اخراجات، ظاہر ہے آدمی جائے گا حج کرنے کے لیے تو اس کے بال بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، والدین ہیں، تو ان کی خوراک کا انتظام۔ اور نمبر 5 اور آخری ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا انتظام۔ یہ استطاعت کا مطلب ہے کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک مکہ تک بیت اللہ تک طاقت رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو طاقت سے کیا مراد ہے؟ مالی اعتبار سے طاقت، جسمانی اعتبار سے قوت، اور گھر والوں کا خرچہ اور راستے کا پرامن ہونا، یہ 4 شرطیں ہیں۔ اور 5ویں شرط ہے جس کا تعلق خواتین سے ہے کہ ان کے لیے محرم کا ہونا، بغیر محرم کے حج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ محرم کے ساتھ سفر کرے، تو حج بھی ایک سفر ہے، اس میں محرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جو سعید ابن منصور رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔
حسن بصری کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام بھیجا، یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہروں کی طرف، مسلم بستیوں کی طرف لوگوں کو بھیجوں جو جا کر کے دیکھیں کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا ہے تو میں ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگا دوں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں اپنی کتاب میں اپنی تفسیر کی کتاب میں یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ من اطاق الحج فلم یحج فسواء علیہ یہودیا مات او نصرانیا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے منقول ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، طاقت اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، تو کہتے ہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. زندگی میں ایک بار حج کرنا جو مالی اور جسمانی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، ان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا کیا ہے؟ یہ فرض اور واجب ہے. حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کا روزہ، اور نمبر 5 خانہ کعبہ کا حج کرنا، حج بیت اللہ ادا کرنا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے تو تم لوگ حج کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر سوال کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو واجب ہو جائے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں یہ صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ بات درست نہیں ہے. ہاں البتہ کہہ سکتے کہ نفل ہے، مستحب، ایسا کر سکتے ہیں کہ 5 سال میں نفل طور پر حج کر لینا چاہیے، لیکن وجوبی اعتبار سے ایسا نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر 5 سال پر ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا چاہیے، ہر 5 سال کے بعد حج کرنا چاہیے، ہر 5 سال کے بعد حج کرنا چاہیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تردید کر رہے ہیں، یعنی ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں وجوبی اعتبار سے نہیں ہے. اسی طریقے سے حج فرض ہے تو اس میں اتنی گنجائش شریعت میں رکھی گئی ہے کہ آدمی تھوڑی تاخیر کر لے. یوں تو عبادت کو، اللہ کے فریضے کو جلدی ادا کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلد ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت کی گارنٹی نہیں، مال کی گارنٹی نہیں، کب ڈوب جائے، کب صحت مند آدمی بیمار ہو جائے. جلد ادا کرنا چاہیے، لیکن حج یہ بالفور فرض نہیں ہے. حج یہ بالفور یعنی کرنٹ اسی سال اسی وقت ایسا نہیں ہے. شریعت اتنی سہولت دی گئی ہے کہ آدمی اپنے حساب سے، اپنی ترتیب سے جلد حج کے فریضے کو ادا کرے. تو یہ چند حج کے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
ان لوگوں پر حج فرض کر دیا ہے جو بیت اللہ تک آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، مالی اور جسمانی اعتبار سے قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال تو ہے لیکن جسم بیمار ہے، کمزور ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے، جس کو شریعت میں حج بدل کے نام سے جانا گیا ہے۔ بیمار آدمی بوڑھا ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، مالدار ہے، حج نہیں کیا ہے لیکن بیمار ہے، بوڑھا ہے، بستر پکڑ لیا ہے، چل نہیں سکتا ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے پاس اگر مال ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے، لیکن فی نفسی وہی حج نہیں کرے گا کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج سکتا ہے حج کرنے کے لیے، جس کو حج کی اصطلاح میں حج بدل کہا جاتا ہے۔ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی حج کے لیے جائے جو پہلے سے اپنا حج کر چکا ہو، اپنے سے پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو، یعنی تجربہ کار آدمی ہو، وہ آدمی کسی دوسرے کی طرف سے نیابت کر سکتا ہے، حج بدل ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْكَافِرِينَ عن العالمین فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو حج نہ کرے، کفر کرے، جو انکار کر دے، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ہم حج کریں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر کوئی شخص حج کی استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ شریعت میں اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ کفر اکبر ہے، کہ آدمی حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر سستی کی بنیاد پر چھوڑتا ہے تو یہ کفر اس کا جو ہے یہ مجازی ہوگا، کفر اصغر مراد ہوگا۔ علی کل حال حج چھوڑنا، حج نہ کرنا بہت سنگین اور بہت بڑا گناہ ہے، لہذا جن کو اللہ نے مال کی نعمت سے، صحت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو انہیں ضرور اپنے مال کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی دنیا بنانے سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہیے۔ حج کی بڑی فضیلتیں ہیں، حج کا بڑا ثواب، بڑا اجر ہے۔ اللہ کے گھر کا دیدار کریں، اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، یہ سب کیا ہے؟ بڑی فضیلتوں والی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔